السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، ناظرین اکرام، رمضان ایک نہایت ہی قیمتی موقع ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین اپنی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لہذا بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس مبارک مہینے کی قدر کریں اور شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ توبہ و استغفار کرتے ہوئے عبادات و مناجات کے ذریعے نیز اللہ کی کتاب قرآن کریم کو پڑھ کر، سن کر یا سمجھ کر اللہ رب العالمین کے قرب اور اس کی رضا کے حصول میں اپنے اوقات کو صرف کریں۔ اب آئیے آج ہم قرآن کریم کے دوسرے پارے کا خلاصہ سماعت فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے کا نام سیقول ہے۔ اس پارے کا آغاز سورہ بقرہ سے ہوتا ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا ذکر کیا ہے۔ مسلمانوں پر جب اللہ نے نماز کو فرض کیا تو ابتدائی طور پر مسلمان بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ قبلے کو تبدیل کر کے بیت اللہ یعنی مسجد حرام مکہ کو قبلہ بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس تمنا کے اظہار کے لیے کئی مرتبہ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا کو پورا فرما کر مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا۔ اس پر بعض کم عقل لوگوں نے تنقید کی کہ جس طرح آج قبلہ تبدیل ہوا ہے اسی طرح ایک دن مذہب بھی تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قبلے کی تبدیلی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار ہے اور کون جو اپنے قدموں پر پھر جانے والا ہے، وگرنہ جہتیں تو ساری اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ مشرق و مغرب ہر سمت کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے اسے صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے۔ حاضرین، اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اہل کتاب کے پختہ علم والے لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا ایک گروہ جانتے بوجھتے ہوئے حق چھپاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا ذکر زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرنا شروع کر دے تو زندگی میں ہماری کوئی مصیبت اور کوئی دکھ باقی نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد قرآن کے دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو مخاطب ہو کر کہا، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی انسان مشکل میں ہو اس کو مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے نماز اور صبر کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید، نصرت اور محبت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ صفا اور مروہ مکہ میں موجود یہ دونوں پہاڑ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، بس جو کوئی بھی حج اور عمرہ کرے اس کو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی آیات کو چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایسے لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، یعنی ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ قرآن کریم کے اس دوسرے پارہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کھانے پینے میں حلال چیزوں کو اختیار کرنے اور حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ مثلاً کسی بھی زمینی مردہ جانور کا گوشت، خون، خنزیر کا گوشت اور ایسے حلال جانور کا گوشت جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور نام پر ذبح کیا گیا ہو، یہ سب حرام ہیں۔ اسی طرح ان آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حقیقی نیکی کے کام زندگی میں یہ ہیں کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، یوم حساب پر، تمام انبیاء اور ملائکہ پر پختہ اور کامل ایمان ہو، اور وہ انسان اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خوب خرچ کرنے والا ہو، نماز کو قائم کرنے والا ہو، زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والا ہو، وعدوں کو پورا کرنے والا ہو
اور تنگی اور کشادگی میں صبر کرنے والا ہو، اور جس میں یہ تمام اوصاف ہوں گے وہی حقیقی متقی اور نیکوکار ہے۔ ان آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے قانون قصاص اور دیت کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جانا چاہیے۔ تاہم اگر کوئی اپنے بھائی کو دیت کے لے کر معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، لیکن زندگی بہرحال قصاص لینے میں ہی ہے۔ ان آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں اور مومنوں پر رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا ہے۔ البتہ مسافروں اور مریضوں کو اس بات کی رخصت بھی دی ہے کہ اگر وہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکیں تو وہ بعد میں کسی اور وقت اپنے روزوں کو پورا کریں، اور اگر کوئی اس قدر بیمار اور کمزور ہو کہ وہ لمبے وقت تک بھوک و پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا تو وہ فدیہ دے دے، یعنی ایک مسکین کو یا چند مسکینوں کو حسب استطاعت کھانے کا انتظام کر دے۔ اس کے بعد ماہ رمضان میں قرآن کریم کے نزول، قرآن کریم سارے عالم کے لیے ہدایت ہونے کا ذکر، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرنے اور ایسی دعاؤں کی قبولیت کیے جانے کا ذکر بھی، قبول کیے جانے کا ذکر بھی قرآن کریم کے دوسرے سپارے میں موجود ہے۔ ان آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی غرض و غایت بتلائی ہے۔ اس کے ذریعے اوقات اور حج کے ایام کا تعین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کیلنڈر کو دیکھنے کے لیے اچھی آنکھوں کی ضرورت ہے۔ انسان کے پاس اگر بینائی ہو تو انسان صرف چاند کو دیکھ کر ہی وقت کا تعین کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کے آداب کا ذکر کیا ہے۔ حج میں بے حیائی، لڑائی اور جھگڑے والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بھی کہا ہے کہ حاجی کو زاد راہ یعنی سفر کے اخراجات کے انتظام کی ضرورت ہے، اور سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے، یعنی تقوی سے کمایا گیا، تقوی سے حاصل کیا گیا پیسہ، تقوی سے حاصل کی گئی دولت، یہ حج اور عمرہ کے سفر میں سب سے اچھا زاد راہ بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ بعض لوگ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا ہی میں بہترین چیزیں دے دے، جبکہ ان کی اس دعا سے اچھی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے یہ کہیں، اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بہترین چیزیں دے اور آخرت میں بھی بہترین بدلہ دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بھی بچا لے۔ یہ سب سے بہترین دعا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جن کو ایمان لانے کے بعد تکالیف اور مصائب کو برداشت کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سابقہ امتوں کی تکالیف سے اس لیے آگاہ فرمایا تاکہ ان کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ جنت میں جانا آسان نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے دنیا میں تکالیف، مصیبتوں، پریشانیوں اور آزمائشوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بڑا گہرا اثر لیا اور اللہ کے راستے میں بے مثال قربانیاں دیں۔ چنانچہ حضرت بلال کو حرہ کی تپتی ہوئی زمین پر لٹایا گیا، تپتی ریت پر ان کی کمر کو بھون دیا گیا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا گیا، لیکن پھر بھی حضرت بلال احد احد کا نعرہ لگاتے رہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ ابو جہل نے ان کے جسم کے نازک حصوں پر نیزوں کی انی کو دے مارا، اور ستم بالائے ستم کہ آپ کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ اور دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ ایک اونٹ کو ایک طرف ہانکا گیا اور دوسرے اونٹ کو دوسری طرف ہانکا گیا۔ سمیہ رضی اللہ عنہا کا وجود چرچرایا اور دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ سمیہ رضی اللہ عنہا نے جام شہادت کو نوش فرما لیا، لیکن اللہ کی توحید سے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے بارے میں بتلایا کہ ان میں بعض فائدے والی باتیں بھی ہیں، لیکن ان کے نقصانات ان کے فوائد سے زیادہ ہیں۔ اس لیے ہر انسان کو شراب اور جوئے سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے شادی کی بنیادی شرطوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ لڑکا مسلمان اور موحد ہو، یعنی توحید پر عمل کرنے والا ہو، تو لڑکی بھی مسلمان اور موحدہ ہی ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر لڑکی مسلمان اور موحدہ یعنی توحید کی باتوں پر عمل کرنے والی ہے تو لڑکا بھی مسلمان اور موحد یعنی شرک سے باز رہنے والا ہونا چاہیے۔ ان شرائط کی پابندی کرنے پر جنت کی
اور پابندی نہ کرنے پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حیض یعنی ناپاکی کے ایام میں عورتوں سے علیحدہ رہنے کا حکم دیا ہے مردوں کو، اور طلاق کے مسائل کو بھی بیان فرمایا گیا۔ طلاق کا اختیار مرد کے پاس 2 دفعہ ہوتا ہے۔ اگر وہ مختلف ماہ اور مختلف اوقات میں 2 دفعہ طلاق دے دے تو وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ تیسرے ماہ میں تیسری مرتبہ بھی طلاق دے دے تو پھر رجوع کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رضاعت کی مدت کا ذکر کیا ہے کہ عورت اپنے بچے کو 2 برس تک دودھ پلا سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیوہ کی عدت کا ذکر کیا ہے کہ بیوہ عورت کو چاہیے کہ 4 مہینے اور 10 دن تک عدت پوری کرے۔ اس کے بعد اگر وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو اسے اجازت ہے۔ ان آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی حفاظت کا ذکر کیا ہے کہ تمام نمازوں خصوصاً درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا کہ مال، ذات، قوم کی بنیاد پر عہدہ یا کوئی پوسٹ حاصل کرنا یا دینا یہ نادانی ہے۔ عہدے اور منصب کے مستحق اہل تقوی اور اہل علم ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے لوگ سیدھے راستے سے بھٹک گئے اور اللہ کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیے، تو سزا کے طور پر اللہ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ یہ دشمن جب ان پر خوب ظلم کرنے لگے تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے اس وقت کے نبی شموئیل سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دے جس کی قیادت میں ہم سب مل کر ان ظالموں اور دشمنوں سے مقابلہ کر سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے طالوت نام کے شخص کو بنی اسرائیل کے ایک قوم کا بادشاہ بنا دیا۔ تو اس قوم کے لوگ کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے کہیں زیادہ بادشاہت کا حق تو ہم رکھتے ہیں، کیونکہ یہ نہ ہمارے خاندان سے ہے اور نہ اس کے پاس خوب مال و دولت ہے۔ اس قوم کے نبی نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے اسی طالوت کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے اور اسے اللہ نے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے بادشاہی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ معلوم ہوا کہ بادشاہ اگر ظالم نہیں ہے بلکہ وہ احکام الہی کا پابند ہے اور عدل و انصاف کرنے والا ہے تو اس کی بادشاہت اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے پارے میں بیان کردہ اور جو کچھ ہم نے سنا ان تمام مضامین کو مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے حاصل ہونے والے اسباق پر عمل پیرا ہونے کی بھی ہمیں صلاحیت عطا فرمائے، آمین۔ اس پارے میں ذکر کردہ ایک بہترین دعا ہے جو حفظ کر لینا چاہیے، وہ یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ سب سے بہترین دعا ہے اور اسے حفظ بھی آپ تمام یاد کر لیں۔ انہی چند باتوں پر میں اپنے درس کو آج ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔